كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنهتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تأثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مبارک کی ان آیات مبارکہ میں قصہ قوم سمود کا ذکر فرمایا ہے، اور جیسا کہ آپ سابقہ آیات مبارک میں پڑھ چکے ہیں کہ سورۃ الاعراف میں اللہ نے ان رقوع میں انبیاء علیہم السلام کے واقعات ذکر فرمائے ہیں. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان قوم کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر فرمایا. اور ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ واقعات قرآن میں اس لیے ذکر فرمائے ہیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات کو پڑھنے کے بعد عبرت پکڑے اور تدبر کرے ان واقعات میں کہ اللہ کے نبی اول رسول نوح علیہ السلام کی قوم پہ طوفان کا عذاب آیا تو کیوں آیا اور کیوں غرق کر دیا. قوم عاد پر اللہ کا عذاب آیا ہوا کا تو کیوں آیا اور ان کو کیوں ہلاک کر ڈالا گیا، تاکہ پھر ان نافرمانیوں سے، ان گناہوں سے، ان افعال و اقوال سے بچے جن کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا.
اور دوسرا ان واقعات میں سب سے بڑی بات یہ بھی لکھی ہے علماء نے کہ تسلی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ حضور پاک کو اللہ نے تسلی دی کہ میرے مدنی آپ نہ گھبرائیں، اگر آج قریش آپ کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں یہ تو ہوتا آیا ہے، ہر پیغمبر کے ساتھ قوموں نے ایسا کیا، تو جب ایک دکھ اور مصیبت عام ہو جائے تو غم ہلکا ہو جائے۔ اور تیسرا ان واقعات میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ سبق دیا کہ نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان جو ہے وہ کافر تھا، تو جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ کے نبی بھی نہ چھڑا سکے، نہ اپنی بیوی کو چھڑا سکے، نہ اپنے بیٹے کو چھڑا سکے۔ اس لیے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم بھی جاہلوں کی طرح، ہم بھی مشرکوں کی طرح غلط عقیدوں میں نہ رہیں کہ ہمیں فلاں چھڑا لے گا یا ہمیں فلاں چھڑا لے گا۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اللہ اپنے باغیوں کو معاف نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد قوم عاد جو ہے، یاد رکھیں کہ قرآن مقدس میں بعض مقامات پہ اللہ نے فرمایا عادن الاولی، اور بعض مقامات پہ اللہ نے فرمایا ارم ذات العماد، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، تو عاد ارم۔ اور دوسرے مقام پہ آیا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم ثمود۔ تو اس میں بہت سارے علماء کرام کی تحقیقات ہیں، اقوال ہیں، چونکہ یہ سب کا امتوں کے قصے ہیں، اور اللہ نے قرآن مقدس میں جتنا ذکر کیا ہے اس کے علاوہ جو ہمیں معلومات ملتے ہیں وہ تو اسرائیلی کتابوں سے ملتے ہیں۔ سابقہ امتیں جو باعدہ ہیں، جو مہلکہ ہیں، ان کی تاریخ تو ہمارے پاس نہیں ہے سوائے روایات اسرائیلی کے، تو اس میں واضح قول یاد رکھیں یہ ہے کہ ارم اصل میں اس قوم کا دادا تھا، بڑا جو تھا وہ ارم تھا، اور اس کے دو بیٹے تھے، ایک عیسو کہلاتا تھا اور ایک جسو کہلاتا تھا، اور عیسو کی جو اولاد ہے وہ عاد بنی، اور جسو کی جو اولاد ہے وہ سمود بنی، یعنی اوپر جا کر سب کا دادا ایک ہے ارم، یعنی ایک ہی دادے کی اولاد ہے، اس لیے اس کو عاد اولا کہا گیا، اس کو عاد ثانیہ کہا گیا۔ اسی طرح کبھی کبھی ان کو دادے کے ساتھ نسبت دے کے عاد ارم کہا گیا، کیونکہ یہ بھی عرب میں ایک قاعدہ تھا کہ آدمی کو کبھی باپ سے نسبت کرتے ہیں اور کبھی دادے سے نسبت کرتے ہیں، کیونکہ دادا بھی ایک قسم کا باپ ہوتا ہے۔ جیسے کہ سرکار دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ ہے، آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے، آگے عبداللہ ابن عبد المطلب ہے، لیکن چونکہ عبد المطلب مکے کے سردار تھے اور اس دور میں ان کا ایک بڑا شہرہ تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبت دادے کی طرف کر دی کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ راجح قول یہ ہے کہ دادے کا نام ارم تھا، آگے اس کی دو اولادیں تھیں، ایک اولاد میں سے جو قوم آباد ہوئی اس کا نام عاد ہوا، اور دوسری قوم سے جو قوم آباد ہوئی ان کا نام سمود ہوا، اوپر جا کے ان سب کی شاخ جو ہے وہ ایک۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ جو تاریخ میں ہمیں ملتا ہے اسرائیلی روایات میں کہ قوم عاد جو ہے وہ عمان سے لے کر حضرموت تک کے علاقے میں آباد تھی، اور قوم سمود جو ہے وہ ایسی جگہوں پہ، اب یوں سمجھ لیں کہ عرب کے شمال مغرب میں جہاں آج کل اس کو مدائن صالح کا نام دیا جاتا ہے، کہ اگر آپ مدینہ منورہ سے
تبوک کا اور اس علاقے کا سفر کریں تو وہ مدائن صالح جو ہے وہ راستے میں آتے ہیں، اور آج بھی ان کے وہ آثار جو ہے باقی ہیں۔ اور اسی طرح قرآن مقدس سے ہمیں یہ روشنی بھی ملتی ہے کہ یہ قومیں جو ہیں اپنے وقت کی بہت بڑی طاقتور قومیں تھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے فرمایا زادکم فی الخلق بسطۃ، اللہ نے ان کو خاص قوت طاقت عطا فرمائی تھی کہ بڑے لمبے قد اور بڑے قوی ہیکل جوان تھے، اسی لیے ان کو اپنی قوت و طاقت میں بھی ناز تھا۔ وہ دعوے سے چیلنج کرتے تھے کہ من اشد منا قوتا، کون ہم سے زیادہ طاقتور ہے جو ہمارا مقابلہ کرے گا اور ہمیں ہلاک کر دے گا۔ اور اسی طرح اللہ نے ان کو ظاہری نعمتوں سے بھی نوازا تھا کہ ان کی زمینیں بڑی آباد تھی، ان میں بڑے باغات تھے، ان میں بڑے فصلات تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام تشریف لے آئے اور انہوں نے ان کو دعوت توحید دی، اور تمام انبیاء علیہم السلام کی ایک ہی دعوت ہوتی ہے کہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے قوم خالص اللہ کی عبادت کرو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ہر امت میں ایک پیغمبر بھیجا ہے، ان سب نے قوموں کو کیا دعوت دی کہ یا قوم اعبدوا اللہ، کہ اے قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی الہ، کوئی تمہارا معبود برحق نہیں۔ تو یہی دعوت تھی جو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر نے دی ہے۔ یاد رکھیں کہ حضرت آدم سے لے کر میرے آقا تک اللہ کے پیغمبروں کی جو دعوت ہے ان میں کوئی اختلاف نہیں، اصول ایک ہے۔ اللہ کی عبادت کا معنی یاد رکھیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز جو ہے یہ تو اللہ کے لیے پڑھ لیتے ہیں بس کافی ہو گئی، یہ بات سب سے بنیادی غلطی ہے۔ یاد رکھیں یعنی جو امور بھی عبادت میں آتے ہیں وہ خالص اللہ کے لیے ہوں۔ اب نماز جو ہے صرف نماز تو نہیں ہے نا، آخر نماز میں آپ قرات بھی پڑھتے ہیں، نماز میں آپ رکوع و سجود بھی کرتے ہیں، نماز میں آپ درود و سلام بھی پڑھتے ہیں، نماز میں آپ اللہ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ تو ہمیں کیا سمجھ آیا کہ جتنی بھی عبادت ہے، چاہے وہ دعا ہے یا رکوع ہے یا سجود ہے یا منت ہے، نظر ہے، نیاز ہے، قربانی ہے، پکار ہے، استغاثہ ہے، یہ سب عبادت ہے اور اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایک بات یاد رکھیں کہ جب پکارنا اللہ کو ہے تو اب اگر یا اللہ، اب دیکھیں نا ہر آدمی اللہ کے کعبے میں یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، یا حرف ندا ہے، اس سے پکارا جاتا ہے۔ تو اگر یہی حرف ندا لگا کر کوئی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا علی، یا حسین، یا دستگیر، یا معین الدین، یا عبد القادر جیلانی، تو اللہ کے ساتھ شرک آ گیا، اور یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں، شرک ہے، یعنی آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ جی ہم تو جب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے ہیں، ہم محبت سے پکارتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور پاک ہماری فریاد سن رہے ہیں یا علم غیب جانتے ہیں یا ہماری مدد کو پہنچے گے، ہم تو بس سے محبت سے کہہ دیتے ہیں یا رسول اللہ، یا نبی اللہ۔ تو اس لیے اسلام نے اس حرف سے بھی، اس کام سے بھی منع کیا ہے جس میں شبہ ہوتا ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ اسلام کا حکم ہے کہ جب سورج نکل رہا ہو تو نماز نہ پڑھو، سورج آئے استوا پہ کھڑا ہو تو نماز نہ پڑھو،
سورج ڈوب رہا ہے تو نماز نہ پڑھو، وجہ کیا ہے؟ تاکہ ان کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ تشابہ نہ ہو جائے۔ تو جس چیز میں شبہ پڑ جائے اسلام اس کو بھی روک دیتا۔ اب ایک آدمی جب کہتا ہے یا حسین یا عبد القادر جیلانی، یہ کون فیصلہ کرے گا کہ وہ محبت سے کہہ رہا تھا یا عقیدہ رکھ کے کہہ رہا تھا کہ وہ میری مدد کو پہنچیں گے؟ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اگر عقیدت اور محبت ہے تو آخر اللہ کا 1,24,000 پیغمبر ہے، باقی پیغمبروں کو کیوں نہیں پکارتے یا کے ساتھ؟ اگر یہ عقیدت ہے تو حضرت حسین کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ وہ بھی تو اولاد علی ہیں، وہ بھی تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہیں، تو ان کو کیوں نہیں پکارا جاتا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بعد میں شادی کی تو آپ کی کئی اولادیں ہیں، 18 سے بھی زیادہ اولاد ہے جن کے ان کو نام بھی نہیں آتے، پکارنا تو پکارنا رہا۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جی ہم اگر مزار پہ جا کے دمبا یا بچڑا یا گائے یا جانور ذبح کرتے ہیں تو ہمارا مقصد مرشد کی مزار یا مرشد کے نام پہ ذبح کرنا نہیں ہوتا، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں لوگ بہت آتے ہیں دعا مانگنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے، تو ان کو خیرات کا کھانا ہم کھلا دیں گے، ہم اس لیے وہاں جا کے ذبح کرتے ہیں، ورنہ ہماری نیت جو ہے وہ مرشد کے نام پہ ذبح کرنے کی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہم تو اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، اور جب ذبح کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو اس لیے یاد رکھیں، علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ نیت ہے تو پھر اپنے گھر میں ذبح کر کے کھانا بھی بھجوا دو۔ اگر تمہاری یہی نیت ہے تو کسی جگہ بھی خیرات کر کے غریبوں کو کھلا دو، لیکن جانور کو بطور خاص میلوں کا سفر لے کے مزار پہ جا کے ذبح کرنے کا آخر کیا مقصد ہے؟ تم تو اللہ کی قربانی میں شرک کر رہے ہو کہ جیسے حج کی بکری حرم کے بغیر ذبح نہیں ہو سکتی، تمہاری بکری بھی مرشد کی مزار کے بغیر ذبح نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھو نا، حج میں آپ نے بکری دینی ہے، اگر سارے ملک میں پاکستان میں 10 بکریاں بھی دے دو تو ادا نہیں ہوں گی، کیونکہ اللہ نے جگہ مقرر کر دی ہے۔ تو وہ بھی تم جگہ مقرر کر کے جو لے جا رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ خیر کی کسی نہ کسی شکل میں نسبت آ گئی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جیسے بعض جاہل کہہ دیتی ہیں جی میں خیرات کر رہا ہوں، یہ نظر اللہ اور نیاز حسین، تو وہ کہتے ہیں آخر یہ نظر کیا ہے اور نیاز کیا ہے؟ اگر یہ اللہ کے لیے نظر ہے تو پھر کسی اور کا نام تو لیا ہی نہیں جا سکتا، اور اگر یہ نیاز ہے کسی کے لیے تو پھر اس کے نام پر آپ خیرات کریں، اس میں اللہ کا کوئی تعلق نہیں۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی میں نے تو خیرات اس لیے کیا ہے کہ حضرت حسین کو ثواب ملے، تو پھر تو خیرات اللہ کے نام پہ کریں تاکہ اللہ قبول کرے، اس کا ثواب ہوگا تو جائے گا نا۔ جب شرک آ گیا وہ تو ناجائز ہو گئی، ثواب کیسے ملے گا؟ اس لیے ہر بات کو سمجھا کریں۔ لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں، دیکھو جی یا محمد ہم نے لکھا ہے، یہ وہابی نہیں، بات یہ ہے کہ یا حرف ندا ہے، اسی طرح لکھ رہے ہو یا اللہ اور سامنے لکھ رہے ہو یا محمد، تو فرق کیا کر رہے ہو ندا میں؟ صلی اللہ علیہ وسلم اگر محبت ہے لکھو محمد الرسول اللہ۔ آپ کو حضور کے نام سے محبت ہے یا ندا کرنے سے محبت ہے؟ ندا تو غیر اللہ کی جائز ہی نہیں، جائز کیا وہ کفر و شرک ہے۔ اگر آپ کو محبت ہے آپ لکھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضور کا نام آ گیا، بات ختم ہوگی، آپ کی محبت پوری ہو گئی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنازے کی نماز میں اجازت نہیں دی ہے کہ رکوع کیا جائے یا سجود کیا جائے، یعنی آپ جنازہ کھڑے کھڑے پڑھ لیتے ہیں، اس میں رکوع و سجود نہیں کرتے، یعنی ایسی نماز ہے جس میں رکوع بھی نہیں سجود بھی نہیں۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء نے لکھا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو شرک سے بچایا کہ میت سامنے رکھی ہو، بندہ رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، تو دیکھنے والا بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اسی کو سجدہ کر رہے ہیں، چاہے آپ کی نیت نہ بھی ہو۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر سامنے قبر ہے تو آپ نماز نہ پڑھیں، حالانکہ ہم تو اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو قبلے کی طرف کر رہے ہیں۔ اگر قبر قبلے کے رخ کے سامنے نہ ہو تو ہم تو کبھی ادھر نماز نہ پڑھیں، لیکن اللہ کے پیغمبر نے منع کر دیا کہ قبر سامنے آ رہی ہے، تمہاری لاکھ نیت ہے، دیکھنے والا تو سمجھ سکتا ہے کہ تم قبر پہ سجدہ کر رہے ہو۔ تو جس چیز میں تھوڑا سا شبہ بھی بن جائے، اللہ فرماتے ہیں اس سے بچ جاؤ، ورنہ تم شرک کی وادیوں میں گر جاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے اللہ کی توحید کو نہ مانا، اور انہوں نے صاف کہہ دیا پیغمبر سے کہ ہم تمہارے کہنے سے اپنے ان خداؤں کو نہیں چھوڑ سکتے، اپنے باپ دادے کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور انہوں نے اپنے معبود جو ہیں بتوں کو بنایا ہوا تھا، کسی کا نام سمد رکھا تھا، کسی کا نام سمود رکھا تھا۔ اور یاد رکھیں جو بتوں کی عبادت ہے وہ بھی دراصل بندوں کی عبادت ہے، وہ پتھروں کی عبادت نہیں ہوتی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کافر ہیں جی اس لیے کہ وہ بتوں کو پوجتے ہیں، ہم تو بتوں کو نہیں پوجتے، وہ بتوں کو نہیں پوجتے۔ یاد رکھو ودن، سواعن، یغوثا، یعوقا، نصرا، یہ 5 جو گزرے ہیں یہ بت نہیں تھے، یہ اللہ کے اولیاء تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو لوگوں نے ان کی مجسمے بنا کے پوجنا شروع کر دیا، وہی سے تو بت پرستی شروع ہوئی۔ اسی لیے یوں سمجھ لیں کہ مثلا اگر آج بھی کوئی آدمی کسی اللہ کے ولی کی مزار پہ جا کے سجدہ کرتا ہے تو وہ اس پتھر کو یا سنگ مرمر کو یا اوپر جو سونے چاندی لگے ہوئے ہیں ان کو تو سجدہ نہیں کر رہا، وہ قبر والے کو سجدہ کر رہا ہے۔ اسی طرح بتوں کے پوجنے والے جو ہیں وہ بتوں کو سجدہ نہیں کرتے، ان کی شکل کو سجدہ کر رہے ہیں۔ کسی نے فرشتوں کے نام پہ مجسمے بنا لیے، کسی نے سیارات کے نام پہ مجسمے بنا لیے، کسی نے کواکب کے نام پہ مجسمے بنا لیے، کسی نے بزرگوں کے نام پہ مجسمے بنا لیے۔ اصل میں وہی شخصیت پرستی ہے، اس کو رنگ جو ہے کسی نے بتوں کا دے دیا اور کسی نے گنگا اور جمنا کو پوج لیا، بات وہی ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے ان کو ڈرایا، انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہم اپنے باپ دادے کو دین کو نہیں چھوڑیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو چیلنج کیا، فرمایا خدا کے بندوں کچھ عقل کرو، تمہارے باپ دادا جو پوج رہے ہیں یا تم عبادت کر رہے ہو اس پہ کوئی دلیل ہی نہیں، نہ کوئی عقلی دلیل ہے اور نہ اللہ کا حکم ہے۔ دیکھو نا آج بھی ٹھنڈے دل سے آپ دیکھ لیں کہ مسلمان ملکوں میں جو لوگ قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں کیا دلیل ہے؟ اگر قبر کا سجدہ جائز ہوتا تو سب سے پہلے سرکار دو جہاں اپنے ابا آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی قبر پہ سجدے کا حکم دیتے۔ اگر قبر کا سجدہ جائز ہوتا تو سب سے پہلے صدیق و عمر، عثمان و علی اہل بیت نبی رضوان اللہ علیہم اجمعین میرے پاک نبی محمد مدنی کی قبر مبارک پہ سجدہ کرتے۔ بلکہ حضور پاک نے تو ان لوگوں کو جو قبروں پر مسجدیں بنا دیتے ہیں، قبروں پر سجدہ گاہیں بنا دیتے ہیں، اللہ کے نبی نے خود لعنت فرمائی، فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، سب سے پہلے انہوں نے یہ حرکت نکالی کہ بزرگوں کے انبیاء کے قبروں میں مسجدیں بنا دیتے تھے اور پھر سجدے شروع ہو جاتے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے جب ان کو کہا کہ بھی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس، جیسے آج آپ کسی سے کہیں کہ جی قبروں پہ آپ طواف کرتے ہیں، قبروں پہ آپ جا کے سجدہ کرتے ہیں، آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں جیسے بندہ نماز کی کیفیت میں کھڑا ہوتا ہے، اور آپ بالکل الٹے پاؤں چل کے آتے ہیں جیسے آپ کو اتنا احترام ہے کہ حضرت کی طرف پشت بھی نہ ہو جائے، تو یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟
کچھ دلیل ہے؟ کیا دلیل دیں؟ اچھا بھی کوئی عقلی دلیل بتا دو. چلو تمہارے پاس قرآن میں حکم نہیں ہے، حدیث رسول میں بھی حکم نہیں ہے، اور صحابہ اہل بیت نے بھی نہیں کیا. چلو عقل تو اللہ نے ہمیں دیا ہے نا، چلو عقل سے بتا دو کہ وہ بزرگ جو فوت ہو گئے، ایمان سے کہیں ان کو غسل دینے والے ہم تھے، ان کو جنازہ پڑھنے والے ہم تھے، کفن پہنانے والے ہم تھے، ان کے جنازے کو کندھا دینے والے ہم تھے، ان کی قبریں کھودنے والے ہم تھے، نیچے جانے کے بعد مشکل کشا کیسے بن گئے؟ کوئی عقل کی بات کرو. آخر اللہ نے ہمیں عقل تو دیا ہے کہ جب تک وہ باہر موجود ہیں ہمارے سامنے رکھے، ہم کہیں اللہم اغفر لحینا، اللہ ان کی بخشش کر. اور جب 2 میٹر زمین کے نیچے چلے جاتے ہم کہتے ہیں مرشد ہماری بخشش کر. یہ کون سا آخر عقل ہے؟ اس لیے پیغمبر نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے تمہارے لیے کوئی حجت نازل نہیں کی. کیا کر رہے ہو؟ چھوڑ دو ان کی عبادت. کہنے لگے اچھا تم ہمیں ڈراتے ہو؟ اگر تم ہمیں ڈراتے ہو تو لے اللہ کا عذاب جو تم نے چھپایا ہوا ہے. آج یہ بات تمہیں ناگوار گزر رہی ہے، لیکن آج بھی ہمارے مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں جن کو آپ نماز کے لیے کہیں، آپ ان کو شرک سے بچانے کے لیے کہیں، آپ ان کو کہیں کہ جی حضرت داتا پہ سجدہ نہ کرو، اللہ کے بندے کو داتا نہ کہو، داتا تو خدا کی صفت ہوتی ہے. کہیں گے چھوڑو کیا بکواس کرے، ہم باپ دادے کا طریقہ چھوڑ دیں. تم تو گستاخ ہو، تم تو وہابی ہو، تم تو اولیاء اللہ کو مانتے نہیں ہو. کہو بھی یہ شرک ہے، اللہ پکڑ لگا کہ چھوڑو چھوڑو جی جانتے ہیں ہم جو عذاب آنا ہے. کسی کو کہو نماز پڑھو، کہتے جی جاؤ تم نماز پڑھو، تمہارے ہاتھ میں کوئی جنت کی چابی ہے، تم مجھے کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دو گے. آج بھی مسلمان کہتا ہے. آج بھی کتنے بڑے لکھے لوگ ہیں آپ کے، بڑے بڑے قلم کار، بڑے بڑے لکھنے والے، آپ دیکھیں گے ان کے مضامین کی تان اسی پہ ٹوٹتی ہے کہ یہ مولوی اور یہ مولوی اور یہ مدرسے اور یہ مولوی اور یہ مدرسے اور یہ دین کے ٹھیکیدار اور یہ دین کے چودھری بنے ہوئے ہیں. آج بھی ان کا غضب انہی پہ آتا ہے. ان کا غضب کسی سمگلر پہ نہیں آتا، قاتل پہ نہیں آتا، ڈاکو پہ نہیں آتا، زانی پہ نہیں آتا، چور پہ نہیں آتا. آخر کیوں تان ٹوٹتی ہے تو اہل علم پر؟ وجہ کیا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ جب تک یہ غریب داڑیوں والے، جب تک یہ دین کے مدرسے چلتے رہیں گے ہماری حرام کاری کھلی نہیں ہو سکے گی. ان کو پتا ہے کہ جب تک یہ اللہ کے نام لیوا موجود ہے ہم کسی قادیانی کو حضور کے خلاف نہیں بھونکنے دیں گے. ان کو پتا ہے کہ جب تک یہ ٹاٹ پہ بیٹھنے والے بندے جو قرآن و حدیث کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ صدیق کے خلاف کبھی گالی نہیں سنیں گے. ان کو پتا ہے کہ جو اسپرٹ دین کی ہے، جو اپنی نماز ہے، روزہ ہے، داڑھی ہے، حضور پاک سے محبت ہے، صحابہ سے محبت ہے، آل بیت سے محبت ہے، اولیاء اللہ سے محبت ہے، دین کا جو جذبہ زندہ رکھا ہوا ہے وہ انہی مدرسوں نے تو زندہ رکھا ہوا ہے. اسی لیے کفر کہتا ہے سب سے پہلے دین کے سرچشمے بند کرو. جب آپ کے ہڈ سے پانی بند ہو جائے گا تو برانچیں خود بخود سوکھ جائیں گی. بارڈر کو خود کو کیا ضرورت ہے کہ ایک ایک نالا بند کر دے، پھر ہڈ بند کر دو. اسی لیے ساری دنیا کا کفر اسی بات پہ لگا ہوا ہے، اسی بات پہ زور ہے، اسی بات پہ توڑ ہے کہ جی یہ کیا مدرسے ہیں اور یہ کہاں سے کھاتے ہیں اور ان کو کون دیتا ہے اور یہ دیکھو جی کیا کر رہے ہیں اور یہ دہشت گرد ہیں اور یہ بنیاد پرست ہیں اور یہ عورت کو حقیقی آزادی سے ہم قرار نہیں ہونے دیتے. پتہ نہیں عورت آزادی کیا چاہتی ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آئی. کیا عورت یہی آزادی چاہتی ہے جیسے اخباروں میں آیا ہے کہ 14,000 عورتوں سے جب پوچھا گیا کہ تمہارے بچے جو ہیں ان کو اسکولوں میں لکھا اور ان کے باپ کا نام بتاؤ، نے کہا ان کے باپ کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے. یہی آزادی چاہتے ہو؟ کیا تم یہی آزادی چاہتے ہو کہ 9 سال سے لے کر 13 سال کی عمر تک 1 سال میں 5 لاکھ حاملہ عورت ہے، حاملہ بالزنا،
یہی آزادی چاہتے ہو؟ کیا عورت مساوات کا مطلب یہی سمجھتی ہے کہ بازار میں سڑکوں پہ جیسے جانور پھرتے ہیں اسی طرح پھرتی رہی؟ یہ آزادی ہے؟ تم یہی آزادی چاہتے ہو کہ عورت کو خاوند کا پتہ نہ ہو، بیٹے کو باپ کا پتہ نہ ہو، بیٹی کو ماں کا پتہ نہ ہو؟ یہ آزادی ہے؟ اور اس میں رکاوٹ کون ہے؟ یہ مولوی، یہ مسجدیں، یہ مدرسے۔ ورنہ آج بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ پوری کائنات میں آپ چیلنج کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف آپ اپنے انگریزی کالجوں کو رکھ لیں اور ایک طرف میرے نبی پاک کے اصحاب صفہ مدینے کے مدرسے سے لے کر 1400 سال کے مدرسوں کے طالبوں کی فہرستیں بنا کے رکھ لیں اور ہمیں بتائیں کہ ان میں قاتل کون ہے، ڈاکو کون ہے، راہزن کون ہے، چور کون ہے، راشی کون ہے۔ تم نے کیا پیدا کی اور ہم نے کیا پیدا کی؟ آج بھی ایمان سے کہیں کہ جتنے ائمہ پیدا ہوئے ہیں، جتنے محدثین آپ پڑھ رہے ہیں، آج جو آپ امام بخاری، امام ترمذی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب، حضرت نانوتوی، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہم، ان سب بڑے بڑوں کے نام لیتے ہیں۔ ایمان سے کہیں یہ مدرسوں میں پیدا ہوئے ہیں، تمہارے کالجوں نے پیدا کی ہے؟ چلو آج جو ڈھیلے عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں، حضرت علی حجویری، حضرت فرید الدین شکر گنج، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت محبوب سبحانی، یہ سارے لوگ تمہاری یونیورسٹی اور کالجوں نے پیدا کیے کہ مسجدوں نے پیدا کیے؟ تم نے جو پیدا کیا ہے وہ نسل بھی لوگوں کے سامنے ہے۔ کہیں قادیانی پیدا ہوا، کہیں پرویز پیدا ہوا، کہیں رشدی پیدا ہوا، کہیں تسلیمہ پیدا ہوئی۔ تم نے تو یہ پیدا کیے ہیں۔ کہیں گستاخ نبی پیدا ہوا، کہیں رجم کا منکر پیدا ہوا، کہیں سود کا منکر پیدا ہوا، کہیں جو ہے جناب حلال و حرام کا منکر پیدا ہوا، کہیں اللہ کے نظام کو بدل کے سوشلزم کی طرف لے جانے والے پیدا ہوئے، کہیں کمیونزم کی طرف لے جانے والے پیدا ہوئے، کہیں سیکولرزم کی طرف لے کے جانے والے پیدا ہوئے۔ تم نے بچیوں کے سروں سے سکارف اتارے، تم نے ماؤں سے جگر گوشے چھینے، تم نے عورتوں کی عصمتوں کو بازاروں میں لا کے اڈوں پہ کھڑا کر دیا، تم نے ان کو نیلام کر دیا، تم نے ان کو عزت کی ملکہ کے بجائے سڑک کا مزدور بنا دیا۔ تم نے عزت دی ہے کہ اسلام اور ان بیچارے بوریا نشینوں نے عزت دی ہے اسلام۔ گھر میں بیٹھ کے ٹھنڈے دل سے غور کریں، کوئی ناراضگی کی بات نہیں، کوئی جھگڑے کی بات نہیں، یہ سوچنے کی بات ہے اور غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ ہاں اصل بات یہ ہے کہ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پڑھنے والے، ان کی کوکھ سے صلاح الدین پیدا ہوتا ہے، ان سے محمد ابن قاسم پیدا ہوتا ہے، ان سے طارق ابن زیاد پیدا ہوتا ہے، ان سے وہ مجاہدین اعظم پیدا ہوتے ہیں جو کفر کو للکارتے ہیں اور کفر کو ختم کر کے اسلام کا غلبہ لے آتے ہوئے کہتے ہیں ہاں یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، دہشت گرد۔ ان کے سامنے تاریخ پڑی ہے، ان کو پتا ہے جو بندہ 3 پیس سوٹ پہنتا ہے، جو بندہ بائیں ہاتھ سے پکڑ کے کھانا کھاتا ہے، جو بندہ ہمارے کلبوں میں آتا ہے، بار میں آتا ہے، شرابیں پیتا ہے، جو سور کے گوشت کا فرق نہیں کرتا ہے، جو برگر میں جو گوشت دے دو پتہ نہیں کس بلا کا ہے وہ بڑے فخر سے کھاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا آدمی ہے نا، اس سے تو خطرہ ہے نہیں، یہ تو بحث ہو چکا ہے، اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ جو اپنی بیوی کو جا کے دوسروں کے ساتھ کھڑا کر کے فوٹو کھینچواتا ہو، اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے ان کو؟ جو آدمی اپنی تہذیب میں یہ پروٹوکول میں شامل ہو کہ میری بیوی اس کے ساتھ، اس کی بیوی میرے ساتھ کھڑی ہو، تب فوٹو سیشن ہوگا۔
جب عورتیں جا کے غیروں سے ہاتھ ملاتی ہوں اور کھلے ہوئے انہوں نے شرٹ پہنے ہوئے ہوں، ان سے تو وہ مطمئن ہے، وہ کہتے ہیں تو ختم ہو گیا، ان کا کوئی فکر نہیں۔ ڈر ہے تو ان کا ہے جو ابھی بھی سجدے میں پڑا ہے اور کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ ڈر تو اسی سے، اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ پھر انہوں نے اس اللہ کی توحید کی طاقت کو توڑنے کے لیے پھر فتنے پیدا کیے، کہیں نبی پیدا کیے، کہیں انہوں نے بدعت کے نام پہ، محبت کے نام پہ بدعات پیدا کر کے قوموں کو شرک تک پہنچایا، کہیں انہوں نے صحابہ کی محبت میں آ کے اہل بیت کا دشمن بنا دیا، کہیں اہل بیت کا محبت میں آ کے صحابہ کا دشمن بنا دیا، تاکہ یہ دین والی قوتیں لڑتی رہیں، مجتمع نہ ہو سکیں۔ اگر یہ اکٹھی ہو گئی تو پھر تو کفر کی خیر نہیں ہے۔ آج یہ سارے جھگڑے ہیں، اور پھر جب ایک نسل گزرتی ہے وہ عادی ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، اب دیکھیں نا جی، ہمارا ایک چھوٹا بچہ ہو، آپ کا بچہ ہو، آپ حرم میں نماز پڑھنے آئے، وہ 4 سال کا بچہ ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں نماز کیا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں بیچارے کو کعبہ شریف کیا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وضو کیا ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ باپ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے باپ سجدے میں جائے، وہ بھی سجدے میں چلے جائے، اس کو نہیں پتا سجدہ کیا ہے۔ تو جس بندے نے اپنے باپ کو، دادا کو، نانا کو، نانی کو قبروں پہ جھکتے دیکھتا ہے، قبروں پہ منتیں مانتے دیکھا ہے، قبروں پہ عرس مناتے دیکھا ہے، قبروں پہ قوالیاں سنتے دیکھا ہے، چادر شریف چڑھاتے دیکھا ہے، تعزیے شریف کے جلوس دیکھے، وہ کیا سمجھے؟ وہ تو سیدھا دین سمجھے ہوئے غریب۔ اس کے نزدیک وہی دین ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے للکارا کہ خبردار، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو نہ اس پر اللہ کا حکم ہے، نہ کوئی دلیل نقلی ہے، نہ دلیل۔ انہوں نے کہا اچھا ہمیں ڈرایا نہیں، نہ ہو جو خدا کا عذاب آتا ہے۔ پیغمبر نے کہا اچھا اگر تم اس مقام پہ آ گئے ہو تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو قوم عاد پہ اللہ نے کیا عذاب بھیجا؟ اللہ نے ہوا بھیجی، اور وہ ہوا کیسی تھی کہ 7 راتیں اور 8 دن، 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن ایسی تیز ہوا چلی کہ مفسرین نے لکھا ہے اس ہوا میں اتنی قوت تھی کہ ان کے جانوروں کو، ان کے بندوں کو آسمان کی طرف لے جاتی اور گردن کے بل گرا دیتی۔ پوری کی پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی دیکھو قوم عاد پہ ہم نے کیسے عذاب ڈالا ہے، فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اور کسی جگہ فرمایا فَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے ان قوم کی جو ہماری آیات کو جھٹلانے والے تھے، ہم نے ان کی نسل کو کاٹ کے رکھ دیا کہ ان کا ایک بچہ بھی نہیں بچا پھر دنیا میں۔ اس کے بعد پھر کون آئے؟ قوم سمود آئی، جو آیات آج کے ہم نے سبق میں پڑھا ہے۔ اور قوم سمود کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے آگے بھی وہی دعوت دی، کیونکہ دعوت تو ایک ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی غیر کی عبادت نہ کرو، لیکن جناب قوم نے بھی وہی کیا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح کو بھیجا۔ اب اسی سے مسئلہ بھی سمجھ لو، جو آج کل لوگوں نے ایک بڑا شور دنیا میں مچایا ہوا ہے کہ یہ دیکھو جی وہابی جو ہے نا، یہ نبی پاک کو اپنا بھائی کہتے ہیں، اور کہیں کہتے ہیں دیکھو جی ان کے پاس تو بس نبی پاک کی اتنی شان ہے کہ نبی پاک کو یہ بڑا بھائی کہتے ہیں بس۔ اب خدا کے لیے اللہ کے قرآن سے پوچھو، اللہ کہتا ہے کافروں کا بھائی، حضرت صالح کو فرما رہے ہیں کہ ان کا بھائی سمود قوم کا، اور سمود کون ہے؟ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم سمود کے پاس بھیجا ان کا بھائی کون؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ تو اب خدا پہ بھی فتویٰ لگاؤ کہ اللہ کے نبی کو کافروں کا بھائی کہہ رہا ہے۔
وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف بھیجا ان کا بھائی کون؟ حضرت ہود، کافروں کا بھائی۔ کوئی بات سمجھیں، اللہ نے میرے مدنی پاک کو فرمایا وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ، اے کفار قریش، میرے مدنی پہ اعتراض کرنے والوں، تمہارا صاحب، تمہارا ساتھی، تم میں سے جو ہم نے بھیجا ہے وہ ہرگز دیوانہ نہیں، وہ تو میرا نبی ہے، میرا پیغمبر ہے۔ اللہ کافروں کا صاحب، وہ بات کو سمجھیں۔ اصل بات کیا تھی؟ اصل بات جو تھی، جب تعصب کی اینک آ جاتی ہے نا، پھر حق بات نظر نہیں آتی۔ آپ سرخ رنگ کے شیشے لگا لینا اینک میں تو سارا ملک آپ کو سرخ نظر آئے گا، اور اگر آپ سبز شیشہ لگا لیں تو سارا ملک سبز نظر آئے گا۔ اصل مشکل یہ ہے کہ اہل بدعت نے بدعت کی ایسی اینک لگائی ہے کہ ہر توحید کا نام لینے والا ان کو وہابی نظر آتا۔ حالانکہ بات کیا تھی؟ بات اتنی تھی، اور وہ بات محبت کی تھی، شان کی تھی، عظمت کی تھی، لیکن اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور آگے عرض کیا کہ محبوب خدا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا رسول اللہ میں مکے جا رہا ہوں عمرہ کرنے کے لیے، مجھے اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں جاؤ عمرہ کرو، اور فرمایا کہ لا تنسانا ان دعائک یا اخا عمر، کہ اے بھائی عمر ہمیں بھی وہاں دعا میں نہ بھول جانا۔ حضور نے فرمایا عمر میرے بھائی تم مجھے وہاں جا کر دعاؤں میں نہ بھول جانا۔ تو علماء دیوبند نے لکھا کہ بھئی یہ حضور کی شفقت ہے، حضور کی محبت ہے، حضور کا شان ہے کہ آپ عمر کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں، لیکن خیال کرنا کہیں یہ نہ سمجھ لینا بھائی بڑا بھی ہوتا ہے چھوٹا بھی ہوتا ہے۔ اگر دل میں خیال آئے کہ حضور چھوٹے ہیں عمر سے تو ایمان چلا جائے گا، حضور کو بڑا سمجھنا، چھوٹا نہ سمجھنا۔ تو یہ بات شان کی تھی، محبت کی تھی، جس کو لوگوں نے عداوت میں بدل دیا کہ دیکھو جی یہ کہتے ہیں نبی بڑا بھائی ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھو کہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ تمام ایمان والے جو ہیں وہ بھائی ہیں، تمام ایمان والے لوگ جو ہیں وہ کون ہیں؟ بھائی ہیں۔ تو اب اللہ کے نبی سب سے بڑے ایمان والے، اور جو بھی کلمہ پڑھے گا ایمان کی وجہ سے ان کے ساتھ اس کو نسبت ہو جائے گی محمد مدنی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کہاں ہمارے بھائی اور کہاں محمد مصطفیٰ؟ یہ کوئی دنیا کا کم عقل سمجھ سکتا ہے کہ حضور کو نعوذ باللہ ایک عام بندے کے درجے میں لے آئے؟ یہ تو کوئی جاہل سے جاہل بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ تو اس لیے اب دیکھیں قرآن کہتا ہے ہم نے حضرت وجہ کیا تھی بھائی کہنے کی؟ ان کی قوم میں سے تھے، وہ بھی سمود میں سے تھے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ اے قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ حضرت صالح صاحب نے فرمایا کہ اے میری قوم اب تو کھلی نشانی بھی تمہارے پاس آ گئی ہے، اب تمہارے پاس کھلی نشانی معجزہ بھی دیکھ چکے ہو، اب تمہیں نہ میری نبوت میں شک ہے نہ میری صداقت میں شک ہے، اب تو مان لو۔ اور وہ کھلی نشانی کیا ہے؟ ہاذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ جب حضرت صالح علیہ السلام نے
رات دن دعوت تبلیغ توحید کا سبق دیا، لیکن قوم ماننے پہ نہ آئی۔ تو آخر قوم نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں، اکٹھے ہو کر ایک ایسی چیز کا مشورہ کرو، حضرت صالح علیہ السلام سے ایسا مطالبہ کرو جو پورا نہ کر سکے، چلو ہم بھی بات کرنے کے قابل تو ہو جائیں کہ جی آپ نے بھی تو ہماری بات پوری نہیں کی نا، ہم کیوں مانے آپ کو۔ سارے لوگ جو تھے وہ اکٹھے ہو کے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت صالح علیہ السلام ہمارا ایک مطالبہ ہے، پورا کر دو تو ہم ایمان لے آئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا بتلاؤ کہ قوم سے کہ بتلاؤ کیا مطالبہ ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا جی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو سامنے ٹیلا ہے نا ریت کا، انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا اسی سے ایک اونٹنی نکل آئے اور وہ اونٹنی ہو بھی 10 مہینے کی گابن بالکل تیار، تاکہ نکلنے کے بعد فوراً بچہ پیدا ہو اور دودھ کی نہریں شروع ہو جائیں۔ دیکھو قوم کیا مانگ رہی ہے کہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکل آئے تاکہ ہم دودھ پئیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے یہ کچھ 11ویں کے مارے ہوئے تھے بیچارے۔ عجیب مطالبہ کر، دیکھو نا کوئی عقل کی بات ہے کہ پتھر سے اونٹنی نکل آئے۔ مقصد یہ تھا نا کہ جی جب یہ مطالبہ پورا ہو نہیں سکتا کیسے اللہ کا نبی بلا پتھر سے اونٹنی نکال لیں گے؟ تو جب نہیں نکالیں گے ہم کہیں گے دیکھو جی ہم نے آپ سے کہا تھا، آپ ہماری بات پوری نہیں کر سکے، ہم آپ کی بات کیسے مانیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سوچ لو سمجھ لو کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی بالکل ہم نے متفق علیہ فیصلہ کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا بات سنو، اگر یہ تمہارا مطالبہ پورا ہو جائے سب کے سب مسلمان ہو جاؤ گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل سارے مسلمان ہو جائیں۔ پیغمبر نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ کے آگے رو کے درخواست کی کہ مولا تیرے بندے ہیں شاید مسلمان ہو جائیں، تو آپ کے لیے کیا مشکل ہے کہ پہاڑ سے اونٹنی نکل آئے؟ اللہ آپ تو قادر ہے نا، آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، ان کے لیے تو بڑا مشکل ہے۔ اللہ نے پیغمبر بھیجا کہ اپنی قوم سے کہو کہ آ کے کھڑے ہو جائے اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ہم پہاڑ سے اونٹنی پیدا کرتے ہیں۔ اگر ہم ایک قطرے پانی سے بندہ بنا سکتے ہیں تو اس پتھروں سے اونٹنی نہیں پیدا کر سکتے۔ ہم ایک گندا پانی ہے اس سے ہم نے ایسے ایسے خوبصورت بندے پیدا کیے ہیں کہ دل کرتا ہے انسان کا دیکھتا رہے، ایسی ایسی خوبصورت شکلیں ہم نے دی ہیں، پھر کبھی مرد بنایا کبھی عورت بنائی ہے، پھر ہر مرد کے اعضاء الگ ہیں عورت کے اعضاء الگ ہیں، ہر چیز میں فرق ہے، دل دماغ گردے اعضاء سب چیزوں میں فرق ہے۔ پانی ایک ہے، جگہ ایک ہے، کوٹھڑی ایک ہے، جہاں جس فیکٹری میں مشینری بن رہی ہے وہ جگہ ایک ہے، لیکن جب نکلتے ہیں تو شکل الگ ہے۔ اب جناب ساری قوم آگے کھڑی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، اللہ کے حکم سے اس سے اندر سے اونٹیں نکل آئے۔ اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر کا معجزہ ہے، سب کچھ ان کے سامنے ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا دوسری صورتوں میں تفصیل کے ساتھ ہے کہ اب اپنی قوم کو سمجھا دیں کہ یہ اونٹنی جو ہے اس کے لیے ایک دن یہ پانی پیے گی جو تمہارا چشمہ ہے، لہا شربن ولکم شرب یوم معلوم، ایک دن تمہارا ایک دن اس کا، ایک دن یہ پانی پیے گی تم پانی نہیں پیو گے، اس کا دودھ پیو گے، اور ایک دن تم پانی پیو گے یہ پانی نہیں پیے گی۔ اللہ نے مطالبہ بھی پورا کر دیا، ذرا پابندی بھی تو لگا دی نا، اللہ بھی تو اپنے بندوں کو آزماتے ہیں نا، یہ تو نہیں پیدا کر کے چھوڑ دیں گے جانور ہو کھاؤ پیو اور مر جاؤ۔ انسان ہو جب عقل دیا ہے تو پھر امتحان تو ہوگا نا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سمجھ دی ہے، فکر دی ہے، حواس خمسہ دیے ہیں، تو پھر امتحان تو ہوگا، آزمائیں گے، کہیں حکم دیں گے نماز پڑھو، کہیں حکم دیں گے حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ، حکم دیں گے تجارت کرو سود نہ کھاؤ، حکم دیں گے تمہاری صحت قوت بڑی ہے تو 4 بیویاں رکھ لو لیکن زنا نہ کرو، ایک چیز کی اجازت دیں گے ایک سے روکیں گے، تبھی تو امتحان ہوگا۔
اب جب اونٹنی پیدا ہو گئی تو سب کہنے لگے اچھا جی ہاں یہ تو ٹھیک ہے. کچھ لوگ تو مسلمان ہوئے تھوڑے سے, باقی کہنے لگے جی نہیں ہمیں سوچنے دیں, یہ اونٹنی تو ہے لیکن کچھ دیر ہمیں موقع دے ہم سوچ لیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے سوچ لو. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک بات سوچ لو کہ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ, اس اونٹنی کو اللہ کی زمین میں چلنے پھرنے دینا, اس کو کبھی نہ چھیڑنا, کھائے چرے جائے. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور اس اونٹنی کو کبھی تکلیف نہ پہنچانا, اس کا کبھی برا نہ سوچنا. اگر تم نے ایسا کیا تو پھر اللہ کا عذاب دردناک تم کو پکڑ لے گا. اور قرآن کہتا ہے کہ ہذہ ناقۃ اللہ, یہ اللہ کی اونٹنی. کیا مانا؟ تمام دنیا کی چیزیں اللہ کی ہیں, لیکن چونکہ یہ اونٹنی بغیر کسی ماں کے, بغیر کسی باپ کے پتھر سے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئی, اس لیے نسبت کر دیا گیا ناقۃ اللہ. جیسے اللہ نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم کو روح اللہ, کیوں بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے نا, تو نسبت اللہ کی طرف کی گئی, اس لیے اس اونٹنے کی نسبت بھی اللہ تعالی کی طرف کی گئی. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ. علماء نے کتنا اچھا مسئلہ لکھا ہے. انہوں نے فرمایا کہ حضرت صالح کے پیغام کو سمجھو کہ اگر اللہ کی اونٹنی کو تم ستاؤ گے تو پھر اللہ کا عذاب پکڑے گا. اگر اللہ کی اونٹنی کو تکلیف دینے پہ عذاب آئے گا تو اللہ کے انبیاء کو, اولیاء کو, اصحاب محمد مدنی کو ستانے پہ عذاب کیسے نہیں آئے گا؟ یہ تو اونٹنی ہے صرف, وہ تو انسان ہے. اب جناب قوم نے کیا کیا, اللہ معاف کرے, جب کافی عرصہ گزر گیا نا جی, دودھ پیتے پیتے تو پھٹ گئے نا, دماغ خراب ہو گیا, دودھ مل گیا. کیونکہ جب یہ دودھ شریف آ جائے نا اور حلوہ شریف آ جائے پھر دماغ تو خراب ہوتا ہوگا بندے. ہاں جی, اندر گھی ہو ماشاء اللہ جناب, 4 مغز پڑے ہوں, بادام شدام پڑے ہوں, اور ہو بھی پیر کے نام پہ خالص حرام, تو موٹا کرتا ہے. تو اب فطری بات ہے. اب جناب انہوں نے مشورہ کیا کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے کہ ایک دن ہم سارا دن پانی نہ پیئے, اونٹنی پانی پیئے, ایک دن ہم دودھ پیئے, یہ کیا بات ہو گئی؟ یعنی ہم انسان ہیں, ہمارے اوپر پابندی لگا دی گئی کہ ہم پانی نہ پیئے ایک دن, یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا کیا کہیں؟ انہوں نے کہا یار مار دو اونٹنی کو, جان چھوڑو, نہ ہوگی نہ پانی کا چکر رہے گا. یہ کیا ہو گیا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے اور ہم بیٹھے رہے پانی نہ پیئے؟ اور یہ اونٹنی بھی ایسی ہے کہ چشمے کا سارا پانی پی جاتی ہے, بچاتی بھی کچھ نہیں کہ ہمارے لیے کچھ تو چھوڑ دے رہا آخر. تو ہم جو ہے جناب یہ لازمی بات ہے کہ اب اس کا فتح, انہوں نے جناب کچھ بندے تیار کیے, 4 5 8 بندے جو تھے ان کے, جو سب سے بڑے بدبخت تھے. اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ وہ بڑا شقی تھا جس نے اونٹنی کو حملہ کیا. بعض علماء نے اس کا نام بھی لکھا ہے, لیکن اسرائیلی روایات ہے, اللہ عالم. قذار ابن کالب, خدا جانے صحیح ہے غلط ہے اللہ جانے, کیونکہ قرآن پاک نے نام نہیں ذکر کیا. اب وہ کچھ آدمی جو تھے جناب وہ ٹانگ لگا کے ایک جگہ پہ بیٹھ گئے, اور اونٹنی جو تھی وہ آتی تھی اپنے بچڑے کے ساتھ آ کے پانی شانی پیتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اب اونٹنی بڑی قوی ہے, بڑی طاقتور ہے, سامنے جا کے مارنا تو بڑا مشکل ہے, تو اب اس کو کیسے ماریں؟ تو ان بدبختوں نے یہ کیا کہ چھپ کے بیٹھ گئے. جب اونٹی گزری نہ تو تلوار سے اس کی کونچیں کاٹ دی پہ پاؤں. ابھی جب کونچیں کٹی تو خون بہنا شروع ہو گیا کہ بہتے بہتے اونٹنی گر گئی. جب اونٹنی گر گئی تو اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے, اور اسی دور میں پیغمبر نے ان کو بار بار ڈرایا کہ تم اللہ کی نعمتوں کا قدر کرو, خدا کا خوف کرو, اللہ سے ڈرو. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خلفاء
خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ظالموں، اللہ نے تم کو قوم عاد کے بعد بھیجا، اللہ نے تم کو زمین میں ٹھکانہ دیا، اللہ نے تم کو توفیق دی کہ تم میدانوں میں زمین میں بڑے بڑے محل بناتے ہو، اللہ نے تمہیں عقل دی، طاقت دی، فہم دی کہ تنحتون الجبال بیوتا، اور پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے گھر بناتے ہو. اتنے بڑے قوت والے تھے، طاقت والے تھے کہ پہاڑ کھڑا ہے نا جی، وہی نقشہ بنا کے کاٹ دیتے، وہی کمرے بن گئے، وہی چھتیں ڈال دیتے، مال بن گئے. اذکروا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور اللہ کی زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. یاد رکھو انبیاء کی دعوت یہ ہے کہ کوئی فساد نہ کرے، کوئی قتل نہ کرے، کوئی زنا نہ کرے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ خیال کر کے چلو تیرے پاؤں میں کوئی چیونٹی بھی نہ ماری جائے. وہ کیسے دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ یاد رکھو دین کے مدرسے والے تو یہ سبق دیتے ہیں نا کہ خبردار، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جس کے ہاتھوں سے بھی تکلیف نہ پہنچے. غیبت نہ کرو، گلا نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، تہمت نہ لگاؤ، نفاق نہ کرو. وہ کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ قتل کرو، دہشت گردی کرو؟ اس لیے اللہ نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر نے دعوت دی کہ قوم خبردار، خیال رکھو. اب ان کے بھی جو بڑے بڑے چودھری تھے، بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے جگیردار تھے، اور جو غریب لوگ ایمان لے آئے وہ ان کو کہنے لگے یار تم ہمیں بار بار جو کہتے ہو ایمان لے آؤ، بات سنو ہماری. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه. اللہ فرماتا ہے کہ قوم کے متکبر بڑے بڑے جو تھے، ان نے کہا ان کو جن کو کمزور سمجھا گیا کہ بھئی کیا تم جو کلمہ پڑھ رہے ہو صالح علیہ السلام کا، تمہارا ایمان ہے کہ صالح رسول ہے اللہ کا پیغمبر ہے، سچے نبی ہے؟ انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ ہمارا تو ایمان ہے. قالوا انا بما ارسل به مؤمنون. وہ جو غریب لوگ ہیں جن کو کمزور سمجھا جا رہا ہے، انہوں نے کہا دیکھ لو ہمارا ایمان ہے کہ جو بھی حضرت صالح اللہ کا پیغام لائے ہیں وہ حق ہے، وہ رسول ہے، وہ نبی ہے، ہم مومن ہیں. وہ بڑے لوگ جو تھے کہنے لگے قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم به کافرون. وہ جو متکبر تھے وہ کہنے لگے بات سنو، جس پہ تم ایمان لا رہے ہو ہم تو انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے کہ نبی ہے، ہمارا کوئی ایمان نہیں. اب کیا کیا؟ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، انہوں نے ذبح کر دیا اونٹنی کو. وَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اللہ کے حکم سے سرکش بن گئے. وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اللہ فرماتا ہے کہ ظالموں نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، میرے حکم سے سرکش بن گئے، اور حضرت صالح کو کہنے لگے کہ اے دینا لے جو ہمیں ڈراتے ہو عذاب. عذاب کہاں ہے؟ عذاب لے آؤ عذاب. اللہ معاف کرے، جب قومیں سرکش ہو جاتی ہیں نا تو اتنی جرت کرتی ہیں کہ کہاں ہے عذاب. جیسے کافروں نے مکے میں حضور پاک سے کہا تھا کہ اگر اللہ کے پاس عذاب ہے تو کہو امطر علینا من السماء حجارۃ،
حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. اپنے خدا سے کہو پتھر برسائے ہم پر، لے آؤ عذاب. کہاں ہے تمہارا عذاب؟ اللہ فرماتے ہیں قوم سمود نے بھی چیلنج کیا کہ لے آؤ عذاب. پھر کیا ہوا نتیجہ؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. اللہ نے فرمایا پکڑو ان کو ہمارے عذاب نے زلزلہ. اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو ڈرایا تھا کہ جب عذاب آئے گا ان کی جب شکلیں بدلنے لگ گئیں، ان کے چہروں پہ تبدیلی آ گئی، لیکن پھر بھی نہ ڈرے. لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کا عذاب پہنچ گیا اور اس کا پھر انجام یہ ہوا کہ بس بہو بھی دارم جاسمین اپنے مکانوں میں وہی ایسے پڑے ہوئے تھے کہ بالکل منہ کھولے ہوئے لاشیں بن کے پڑے ہیں. جیسے کوئی چیز بجھ جاتی ہے ان کو بجھا دیا گیا اور ہمیشہ کے لیے ان کی نسل کو ختم کر دیا گیا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیں ہر کلمے پڑھنے والے کو اپنے عذاب سے بچائے. ایک آدمی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اور میری بیوی نے الحمدللہ اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن ہمارے والدین جو ہے وہ کافر ہیں. ہم ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ بالکل رہ سکتے ہیں. والدین کا احترام کرو، والدین کا ادب کرو، والدین کی مدد کرو، والدین کی خدمت کرو، چاہے والدین کافر بھی ہوں، اور کوشش بھی کرتے رہو ایسا ایسا تاکہ اللہ ان کو بھی اسلام نصیب کر دے. جی میں جدے سے حرم مکہ میں آتا ہوں اور ساتھ میں کچھ عطر وغیرہ بھی لے آتا ہوں بیچنے کے لیے، تو کوئی منع نہیں، تجارت جائز ہے. آدمی عمرہ کرے اور 3-4 جگہ سے تھوڑے تھوڑے ٹک لگائے تو دم پڑ جاتا ہے. سر پہ اس طرح پھروائے یا جتنے بال ہیں ان کا چوتھا حصہ سارے سر کا کٹ جائے. اندر سب سے پہلی بات تو یاد رکھو یہ ہے کہ کلی کرنا، ناک میں پانی دینا اور سارے بدن پہ پانی پہنچانا، یہ 3 چیزیں جو ہے ضروری ہیں. فلمیں وغیرہ دیکھنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. کا انتقال ہو گیا، آپ ان کے لیے حج کریں، عمرہ کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، بالکل سب جائز ہے.